المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ دروس میں ہم نے منظومۃ الزمزمی کی دوسری عقد العقد الثانی، جو کہ سلسلۃ المتون کے صفحہ نمبر 23 پر موجود ہے، تو ہم نے اس عقد کی مطالعہ کا آغاز کیا تھا۔ تو اس عقد میں ناظم رحمہ اللہ نے جو عنوان قائم فرمایا ہے ما یرجع الی السند، کہ اس یعنی حصے میں یا اس باب میں ناظم رحمہ اللہ قرآن مقدس کی سند کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ تو ہم تفصیل سے یہ بات یہاں سمجھا چکے ہیں کہ قرآن مقدس کے حوالے سے علم القراءت کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ مستقل ایک فن ہے، اسی لیے اس فن کا چند دروس میں حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر علم القراءت کو پڑھانا ہمارے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ علم القراءت کے حوالے سے کچھ بنیادی مباحث کا تذکرہ یعنی سامعین کے گوش گزار کرانا ہمارا مقصد ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں سمجھنا ہے کہ علم القراءت کو سمجھنا اور سمجھانا اس دور میں دوبارہ اس یعنی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو چکا ہے، کیونکہ منکرین حدیث کا جو ایک بڑا طبقہ یا ان کی جو یعنی دعوت پھیل رہی ہے مسلمانوں میں، تو انہوں نے اس علم پر بھی یعنی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ قراءت کو عجمی فتنہ قرار دینا یا علم القراءت کو یعنی اس کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ کوششیں اس زمانے میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پر پچھلے درس میں تفصیل سے میں سمجھا چکا ہوں کہ علم القراءت مسلمانوں کے یہاں الحمدللہ ایک بہت ہی زیادہ منضبط فن ہے، اور اس علم کے جو ماہرین ہیں ان کا سب کچھ یعنی ان کا طریقہ کیا تھا، منہج کیا تھا پڑھنے پڑھانے کا، وہ سب کچھ امت نے محفوظ کر رکھا ہے۔ تو اس نظم میں یعنی جو یہ نظم کا یہ والا حصہ ہے، اس میں ناظم رحمہ اللہ بنیادی طور پر علم القراءت کی یعنی سند کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ قرآن مقدس کے حوالے سے ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صحابہ یعنی شاگردوں نے پڑھا، اور ان سے تابعین نے پڑھا، اور تابعین سے ہوتے ہوئے یہ سلسلہ نسل بعد نسل ہم تک پہنچا ہے، اور ہمیشہ قیامت تک انشاءاللہ پہنچتا رہے گا۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ ایک طرف سے دعویٰ ہے یا ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مقدس محفوظ کتاب ہے، دوسری طریقے سے ہمارے سامنے ایک سوال علمی میدان میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے یہ بات کہتے ہیں، کن بنیادوں پر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن مقدس جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ بعین ہی وہی کتاب ہے، یہ وہی الفاظ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا اور آگے امت میں منتقل ہوتا گیا۔ ایک تو ہے دعویٰ کرنا، دوسرا ہے اس دعوے پر اپنی دلائل اپنی ادلہ کو پیش کرنا۔ اسی لیے یہاں پر قرآن مقدس کی سند کو بیان کرنا، اس میں ناظم رحمہ اللہ کے پیش نظر بنیادی طور پر یہی مقصد ہے کہ یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ قرآن مقدس مکمل حفاظت کے ساتھ ہر ایک نسل میں منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔ تو علم القراءت کی یعنی
ابتدائی بحث پچھلے درس میں آ چکی ہے، اور سبع قراء کی جو معروف ہے امت میں قراءت کے علم کے حوالے سے ان کا تفصیلی تعارف اور ان کے شاگردوں کا تعارف بھی پچھلے درس میں آ چکا ہے۔ تو اس درس میں جو ہمارا موضوع ہے وہ بنیادی طور پر ہے شروط القراءۃ الصحیحہ، یعنی اگر مثال کے طور پر قراءت ہم تک پہنچی ہے، ہمیں کیسے پتہ کہ یہ پڑھنے کا طریقہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات واضح کرتا ہوں۔ اگر ہم لفظ کو لکھیں ایسے، ٹھیک ہے، اس میں اگر ہم اعراب وغیرہ نہ ڈالیں تو اس کو پڑھنے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں؟ ہم اس کو اگر ایسے پڑھیں تو ملکی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر لام کی فتحہ کے ساتھ پڑھیں مالا کی پڑھ سکتے ہیں، اگر کاف کی فتحہ کے ساتھ پڑھیں مالا کا، یا اگر یہاں پر ہم ایسے پڑھیں کیا پڑھے بن جائے گا مالکی، ایسے ہی تقریباً مختلف 10 طریقوں میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ان قراءت میں یعنی جو پڑھنے کے جو طریقے ہیں ان میں سے کون سا طریقہ پڑھنے کا جائز ہے یا جسے ہم کہیں گے کہ یہ قرآن ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم نے پچھلے درس میں یا اس سے پہلے جو مقدمۃ التفسیر کے دروس ہوئے تھے، ہم نے جب جمع قرآن کی بحث کو پڑھا تھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مصحف تیار کروائے تھے اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ سبھی قراءتیں 7 احرف میں جو قراءتیں آئی ہیں وہ سب رسم عثمانی میں جمع ہو جاتی ہیں، یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مقدس کو اس طریقے پر لکھوایا کہ قرآن مقدس کو پڑھنے کے سبھی ترک اس رسم میں سما جاتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اب یعنی جو یہ طریقہ ہے آپ دیکھیں گے رسم عثمانی میں مالک یوم الدین کو ایسے لکھا گیا، یعنی اس میں اعراب وغیرہ نہیں ہے۔ اب اس کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، ان طریقوں میں سے کون سا طریقہ پڑھنا صحیح ہے، کون سی قراءت صحیح ہے اور جس کو ہم قرآن کہہ سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا معیار ہیں، کیا شرائط ہیں، وہی ہمارے آج کے درس کا بنیادی موضوع ہے۔ تو جہاں تک قراءت الصحیحہ کی شرائط کا تعلق ہے، اس کو امام ابن الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی کتاب طیبۃ النشر فی قراءت العشر کے عنوان سے ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ قراءت کی قبولیت کے ہمارے پاس 3 شرائط ہیں۔ کتنے؟ 3 شرائط ہیں۔ تو فرماتے ہیں فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوٍ وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي وَصَحَّ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنُ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَرْكَانُ۔ فرماتے ہیں ہر کوئی وہ لفظ جو عربی لغت کی کسی وجہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، اس کا کیا مطلب وہ میں سمجھاؤں گا۔ اسی طرح وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي، اور رسم عثمانی کے ساتھ یعنی وہ سماتی ہو اس میں، چاہے احتمالاً ہی، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ وَصَحَّ إِسْنَادًا، اور اس کی سند درست ہو، هُوَ الْقُرْآنُ، فرماتے ہیں اگر کسی قراءت میں یہ 3 شرائط پوری ہوتی ہو تو وہ قرآن ہے۔ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ الْأَرْكَانُ، یہ قراءت صحیحہ کے 3 ارکان ہیں۔ وَحَيْثُمَا يَخْتَلَّ رُكْنُ اثبتی شذوذہ لو انہ فی السبعۃ، فرماتے ہیں پس اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی شرط چھوٹتی ہو، کوئی ایک بھی شرط پوری نہ ہوتی ہو، تو اس قراءت کو ہم قراءت شاذہ کہہ سکتے ہیں، تو وہ یعنی متواتر یا صحیح قراءت کے زمرے میں شامل نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب انشاءاللہ ان 3 شرائط کی تفصیل ہم بیان کریں گے۔ تو جیسے میں عرض کر چکا ہوں وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ ضَوَابِطَ أَوْ شُرُوطِ الْقِرَاءَةِ الصَّحِيحَةِ ثَلَاثَةٌ، کہ اس سے اشعار سے ابن الجزری رحمہ اللہ کے اشعار سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ صحیح قراءت کی 3 شرائط ہیں۔ کیا کیا؟ موافقۃ اللغۃ العربیہ، کہ یہ لفظ عربی لغت کی کسی وجہ کے ساتھ موافقت رکھتا ہو، اسی طرح موافقۃ احد المصاحف العثمانیہ، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف سے متعلق ہو، چاہے احتمالاً صحت الاسناد، اور اسناد کا درست ہونا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی شرط کا جہاں تک تعلق ہے تو کیا فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ موافقۃ اللغۃ العربیہ ولو بوجہ من الوجوہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر جہاں قرآن پاک کا کوئی لفظ ہوگا تو اس کو سب سے پہلے عربی لغت کے یعنی پیمانے پر جانچا جائے گا کہ کیا یہ لفظ عربی زبان کا لفظ ہے بھی کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کسی زبان کے الفاظ تو ہوتے ہیں
لیکن لوگوں میں معروف نہیں ہوتے. ہم کشمیری بولنے والے لوگ ہیں لیکن کشمیری زبان کے کتنے ایسے الفاظ ہیں جن کا استعمال ختم ہو چکا ہے. حالانکہ کشمیری زبان کے اعتبار سے کبھی کبھار وہ فصیح الفاظ بھی ہو سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کبھی کبھار فصیح الفاظ بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں شیخ نور الدین نورانی رحمہ اللہ کا جو کلام ہے یا ان کے بغیر جو باقیہ لوگوں کا کلام ہے اس کو شاید پڑھنا بھی آج ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس زبان کا استعمال لوگ چھوڑ چکے ہیں یا زبان میں ملاوٹ بہت زیادہ آ چکی ہے. اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کبھی کہ کوئی لفظ جو ہو وہ لوگوں میں معروف تو نہ ہو لیکن عربی زبان کا وہ لفظ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی کبھار وہ افصح زیادہ فصیح ہو سکتا ہے, کبھی کبھار یعنی فصیح کے درجے میں اس سے کم درجے میں آ سکتا ہے, لیکن غیر فصیح الفاظ قرآن میں معاذ اللہ نہیں آتے. بات سمجھ آ رہی؟ بات پہلی کیا ہے کہ جو لفظ ہو وہ عربی زبان کا ہی لفظ ہو, چاہے وہ لوگوں میں زیادہ معروف بھی نہ ہو. سب سے پہلی بات یہ ہے. تو اس میں مسئلہ کیا ہے, جو یہ قاعدہ ہے کہ عربی زبان کی کسی طریقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ فصیح لفظ افصح لفظ ہو یا فصیح ہو. تو دوسرا مجمعا علیہ ام مختلفا فیہ اختلافا لا یضر مثلہ, اور دوسرا کہ یہ لفظ اس پر یا تو اتفاق ہو قراء کا یا ایسا کوئی اختلاف ہو جس سے یعنی کوئی بڑا مسئلہ درپیش نہیں آیا, یعنی معنی کی کوئی بڑی تبدیلی واقع نہ ہوتی ہو. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے پہلی شرط ہے. اذا كانت القراءۃ, فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑا بہت اختلاف ہو لیکن اس کے ساتھ کیا شرط ہے, اذا كانت القراءۃ مما شاء وضاء وتلقاه الائمة بالاسناد الصحیح, کہ وہ لفظ لوگوں کے درمیان, یعنی لوگ سے کیا مراد ہے, جب ہم فن کی بات کرتے ہیں تو اس وہاں سے لوگوں سے مراد ہوتا ہے اس فن کے ماہرین کا جہاں تک تعلق ہے, یعنی وہ قراء کے درمیان وہ الفاظ معروف ہوں. ٹھیک ہے, تو دوسری شرط کا جہاں تک تعلق ہے وہ کیا ہے, موافقت احد المصاحف العثمانیہ ولو احتمالا, کہ یہ جو قرات وارد ہوئی ہو وہ کیا ہے, وہ رسم عثمانی کے ساتھ موافقت رکھتی ہو چاہے احتمالاً ہی. احتمالاً سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر جو یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 ہے, یہ ہے قالوا اتخذ اللہ ولدا, قالوا اتخذ اللہ ولدا. تو جہاں تک یعنی حفص عن عاصم والی قرات ہے, جو قرات ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں وقالوا اتخذ اللہ, واو کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن جہاں تک امام ابن عامر رحمہ اللہ کی, عبداللہ ابن عامر کی قرات کا تعلق ہے, وہ پڑھتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا. اسی طریقے سے وبالزبر وبالکتاب المنیر بزیادۃ الباء. ٹھیک ہے, یہ والی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 184 ہے, ہم حفص عن عاصم والی قرات میں کیسے پڑھتے ہیں, وبالزبر والکتاب المنیر. ٹھیک ہے, تو یعنی با یہاں پر زائدہ ہے. تو یہاں پہ ہمیں خیال رکھنا ہے یہ جو زائد الفاظ ہیں یا حذف شدہ الفاظ ہیں یہ تب تک یعنی ان کا اختیار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ مصاحف عثمانی میں سے کسی مصحف میں اس کا ثبوت نہ پایا جاتا ہو. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا, جیسا میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ موافقت ہونی چاہیے رسم عثمانی کے ساتھ. ٹھیک ہے, موافقت کس کے ساتھ ہونی چاہیے, رسم عثمانی کے ساتھ, کیونکہ رسم عثمانی کے حوالے سے میں نے یہ بات عرض کی کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں الفاظ کو ایسے طریقے پر لکھا گیا کہ جس میں سبھی قرات جو ثابت شدہ قرات ہیں وہ سماتی ہے. مثال کے طور پر ایک تو میں نے یہ مثال دی. اسی طرح اگر اس میں سے ہم اعراب کو ختم کریں, یعنی اس کی حرکات وغیرہ کو اٹھائیں, اس کو ہم واحد بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمع بھی پڑھ سکتے ہیں, یعنی جمالۃ صفر بھی پڑھ سکتے ہیں, جمالات صفر بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اگر ہم ایسے پڑھیں جمالات صفر تو جمع ہو جائے گی, اگر ہم فتحہ کے ساتھ پڑھیں تو جمالات صفر. ٹھیک ہے, تو رسم عثمانی کی خاصیت کیا ہے, رسم عثمانی کی خاصیت ہے کہ اس میں جو بھی یعنی قرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے اور جو منسوخ نہیں کی گئی تو وہ قرات اس میں سما جاتی ہیں. اب یہاں پر قرات کی قبولیت کی ایک اہم شرط یہ ہے
کہ جو قرات وارد ہوئی ہے کسی لفظ کی وہ رسم عثمانی کے موافق ہونی چاہیے، یا تو صراحتاً، صراحتاً کیا مطلب ہے؟ صریح یعنی جو یہاں پر ہے وہ ہے مالکی، ٹھیک ہے، یہاں ہم نے حذف کیا کیا ہے؟ الف کو ہم نے حذف کیا ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے، صراحت تو اس میں ہے ملکی پڑھنے کی یا مالکا پڑھنے کی، ٹھیک ہے، لیکن احتمال ہے کہ اگر ہم یہاں پر الف کو حذف نہ مانے تو ہم مالکی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے موافقت صریحہ، یعنی جو واضح موافقت ہو، دوسری موافقہ احتمالاً، جو احتمالاً موافقت ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم یعنی اور کچھ نہیں پڑھ سکتے اس کو، یعنی جس چیز کا احتمال نہ ہو، جس چیز کی صریح موافقت نہ ہو، وہ چیز نہیں پڑھی جا سکتی۔ دو شرطیں آ گئی۔ اولاً دیکھیے یہ جو الفاظ ہیں، ملکی ہے، مالکا ہے، مالکی ہے، یہ سبھی الفاظ لغت عرب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ رسم عثمانی کے ساتھ، رسم عثمانی کے شرائط پر پورے اترتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہے، تیسری شرط ہے صحت الاسناد، یعنی سند کا درست ہونا۔ یعنی ہم دیکھیں یہاں پر دو شرطیں تو پوری ہو گئی، ملکی بھی مالکی بھی، یعنی لفظ بھی عربی لغت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا رسم عثمانی کے ساتھ احتمالاً یا صریح موافقت ہے۔ اب ان میں سے جو احتمالات ہیں، کس کو اختیار کیا جائے، کس کو چھوڑا جائے، اس کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ اس کا فیصلہ سند کی بنیاد پر ہوگا، اس کا فیصلہ سند کی بنیاد پر ہوگا۔ تو یہاں پہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ امام ابن الجزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَفَصْلُ الْقَوْلِ فِي هَذَا مَا قَالَ ابن الجزری، یعنی جو یہ سند کی بحث ہے اس میں بہت تفصیل ہے، لیکن اس میں اس کا جو خلاصہ ہے وہ ابن الجزری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کس کتاب میں؟ النشر فی القراءۃ العشر میں، فرماتے ہیں کل قراءۃ وافقت العربیہ ولو بوجہ، ہر کوئی وہ قراءت جو عربی لغت کے ساتھ موافقت رکھتی ہو چاہے کسی بھی ایک طریقے سے، ووافقت احد المصاحف العثمانیہ ولو احتمالا، اور وہ کسی مصحف عثمانی کے ساتھ یعنی موافقت رکھتی ہوں چاہے احتمالاً ہی، وصح سندھا، اور اس کی سند درست ہو۔ سند کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، متاخرین علماء سند میں تواتر کی شرط لگاتے ہیں کہ قرآن مقدس کی سند جو ہے اس میں تواتر کا پایا جانا متاخرین کے نزدیک لازمی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات خیال میں رکھنی ہے، ہم نے پچھلے درس میں سبھی قراء کی سند کو بیان کیا تھا، یعنی جو بھی 7 قراء ہے ان کی سند کو ہم نے برابر صحابہ تک بیان کیا تھا۔ وہ جو سندیں ہیں وہ بھی تواتر کے درجے میں سبھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر کہ یعنی ان علماء نے تواتر کا تذکرہ نہیں کیا ہے، لیکن وہ جو یعنی 7 قراء سے منتقل جو روایتیں ہیں وہ تواتر کے درجے کو سبھی پہنچ جاتی ہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں وصح سندھا، اور سند درست ہو، فہی القراءۃ الصحیحہ، فرماتے ہیں پس وہ صحیح قراءت ہے، التی لا یجوز ردها، پس جس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے، ولا یحل انکارها بل ہی من الاحرف السبع التی نزل بها القرآن، بلکہ یہ وہ 7 احرف ہیں جن پر قرآن کو نازل کیا گیا۔ 7 احرف سے کیا مراد ہے اس کو ہم یعنی ان دروس میں پڑھ چکے ہیں، اور اس سے پہلے مقدمۃ التفسیر کا جو سلسلہ یہاں پر چلا تھا اس میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ 7 احرف کو پڑھایا گیا ہے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں وَوَجَبَ عَلَى النَّاسِ قُبُولُهَا، اور لوگوں پر واجب ہے کہ وہ ان قراءت کو قبول کریں، سواء كانت عن الائمة السبع ام عن العشرہ، چاہے وہ 7 ائمہ سے منتقل ہوئی ہو یا 10 سے۔ 7 کون ہے 10 کون ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ام من غیرہ من الائمة المقبولین، یا ان 10 کے علاوہ بھی اور کسی امام سے منتقل ہوئی ہو اگر یہ شرائط پوری ہو رہی ہے۔ یعنی امام ابن الجزری رحمہ اللہ کے نزدیک جو اصل ہے قراءت کی قبولیت کی وہ ان 3 شرائط کا پورا ہونا ہے، وہ چاہے پھر کہیں کسی بھی طرح پوری ہوتی ہو۔ ایک کہ موافقت اللغت العربیہ ولو بوجہ، دوسرا موافقت الرسم العثمانی ولو احتمالا، اور تیسرا صحت السند۔ یہ 3 شرائط اگر پوری ہوتی ہیں تو فرماتے ہیں وہ قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد وَمَتَا اخْتَلَّ رُكْنٌ مِّنْ هَذِهِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ، پس جب ان 3 یعنی ارکان میں سے کوئی رکن یعنی پورا نہ ہوتا ہو،
اطلق علیہا ضعیفہ او شاذہ او باطلہ، تو ان پر قرات شاذہ یا قرات ضعیفہ یا قرات باطلہ کا حکم یعنی اطلاق کیا جاتا ہے اس پر. سواء کانت عن السبع ام من هو اکبر منہم، فرماتے ہیں پھر چاہے وہ قرائے سبع سے ہو یا اور کسی سے ہو. دیکھیں یہاں پر امام ابن الجزری کے سامنے قاعدہ بیان کرنا مراد ہے، پھر اس قاعدے کا اطلاق مختلف ہوتا ہے. سبع قرہ سے جو قرات منتقل ہوئی ہے، کیا اس میں شاذ یا ضعیف کچھ روایات ہیں، وہ دیکھنا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا ہے کہ ان میں سے نہیں پائی جاتی، جو سبع قرہ سے منتقل جو روایات ہیں ان میں نہیں پائی جاتی. لیکن ابن الجزری رحمہ اللہ کے سامنے فی الحال قاعدہ بیان کرنا مراد، یعنی یہ قاعدے کی اہمیت کو سمجھا رہے ہیں کہ قاعدہ اگر پورا ہوتا نہیں ہے، پھر چاہے وہ ان 7 ائمہ میں سے ہو یا کسی اور میں سے آتا ہو، تو اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. فرماتے ھذا ھو الصحیح عند ائمۃ التحقیق من السلف والخلف، فرماتے پس یہی قاعدہ محقق ترین قاعدہ ہے تمام ائمہ کے نزدیک. صرح بذلک الامام ابو عمرو الدانی، اس قاعدے کو صراحت کے ساتھ علم القراءت کے بہت مشہور اور بڑے عالم امام ابو عمرو الدانی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. امام مکی ابن ابی طالب نے، ابو العباس المہدوی اور امام ابو شامہ المقدسی رحمہ اللہ، ان سب نے. وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن احدهم منهم خلافه، فرماتے ہیں پس یہی سلف صالحین کا مذہب تھا جس میں سے یعنی سلف میں سے کسی کا اس بات پر اختلاف منقول نہیں ہے. تو بات جو یہاں پر سمجھانے کی ہے، یہ تو بنیادی مباحث ہے. خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس نازل ہوا، آپ سے آپ کے صحابہ نے پڑھا، صحابہ سے ان کے شاگردوں نے پڑھا، اور میں نے یہ بات سمجھائی کہ اس زمانے میں کچھ لوگ مشہور ہوئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن پڑھنے والے صحابہ سبھی تھے، ہر کوئی صحابی قرآن پڑھنے والا تھا، لیکن قرآن کے مدرسین کے طور پر کچھ ہی صحابہ معروف ہوئے، مشہور ہوئے، جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں. اس کے بعد جب صحابہ کے بعد تابعین شاگردوں کے یعنی زمرے میں آئے، تو اس زمانے میں مدارس التفسیر یعنی صحابہ کے حلقے وجود میں آئے. جیسے مکہ میں عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگردوں کا حلقہ. ان میں کون کون ان کے شاگردوں میں معروف ہیں؟ امام اکرمہ اور امام مجاہد ابن جبر. اسی طرح مدینہ طیبہ میں امام کون تھے صحابی میں سے؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح شام میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بصرہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی صحابہ الگ الگ جگہوں پر ہوئے، یعنی گئے علم پڑھانے کے لیے، وہاں سے ان کے شاگردوں نے، تابعین نے اخذ کیا، تابعین نے اس علم کو آگے بڑھایا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر تبع تابعین کے یعنی دور میں کچھ لوگوں نے اس فن میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی، جن کو ہم کہتے ہیں قرائے سبع. جیسے میں نے کہا تھا کہ فقہ کے معاملے میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ فقہ کے حوالے سے امت میں بہت سارے فقہا وجود میں آئے. ہم دیکھتے ہیں مثال ائمہ اربع کے یعنی مرتبے کے بھی بہت زیادہ فقہا تھے. امام اوزائی ہیں، امام لیث ابن سعد ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، لیکن مقبولیت اللہ رب العزت نے 4 کے یعنی ان کے لیے لکھی ہوئی تھی، وہ امت میں زیادہ مقبول ہے. اسی طرح قرات کا علم جاننے والے لوگ بہت زیادہ تھے، لیکن 7 لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس میں زیادہ مقبولیت عطا فرمائی، جن سے یہ آگے چل کر یعنی یہ علم بہت زیادہ پھیلا. اب یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے علم الحدیث کے دائرے میں قواعد و ضوابط ہیں کہ کون سا حدیث صحیح ہے، کون سا حدیث ضعیف ہے، کون سا حدیث شاذ ہے. اسی طرح قرات کے اس فن میں بھی ہمارے پاس قاعدے ہیں. یہ قاعدے کیوں وجود میں آنے شروع ہوئے تھے؟ تاریخی پس منظر میں بیان کر چکا ہوں، ضمنی طور عرض کرتا ہوں. وہ یہ چیز کہ جب اسلامی فتوحات کا دائرہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اس بحث کو آپ تفصیل سے جمع قرآن کی یعنی بحث میں دیکھ سکتے ہیں. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی فتوحات کا دائرہ بہت زیادہ پھیل گیا، اور اسلام کے دائرے میں بہت ساری اجمی اقوام بھی داخل ہو گئے، جن کے لیے بغیر اعراب کے قرآن کو پڑھنا ممکن نہیں تھا. وہ اس میں کچھ بھی پڑھ سکتے تھے. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مصاحف جو بھی لکھا ہوا قرآن تھا اس کو جمع کرایا، اور ان کو یعنی ختم کر کے یعنی رسمی طور پر آفیشل طور پر مصحف تیار کرائے، اور ہر علاقے میں قرآن کا مصحف اس کے ساتھ ساتھ پڑھانے والے ماہر اساتذہ کو بھی روانہ کیا گیا. بات سمجھ آئی؟ ساری تفصیل میں
بیان کر چکا ہوں۔ اب اس کے بعد جو لوگوں کے لیے یعنی کہ کون سی قرات صحیح ہے، کون سی قرات شاذ ہے، کون سی قرات یعنی مردود ہے، ان کو ثابت کرنے کے لیے علمی قواعد یعنی بنائے گئے۔ تو ان میں سے میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کا خلاصہ امام ابن الجزری رحمہ اللہ نے اپنے اس شعر میں بیان فرمایا کیا، وَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوٍ وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي وَصَحَّ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنُ، اور جب بھی ان تینوں میں سے کوئی شرط پوری نہ ہوتی ہو تو اس پر یا تو شاذ کا حکم لگے گا یا ضعیف یا باطل کا اس پر حکم لگے گا۔ تو بہرحال اس موضوع میں یعنی اس عقد میں ناظم رحمہ اللہ نے اسی سند کا تذکرہ فرمایا ہے، متواتر، احاد اور شاذ روایات کا۔ تو متواتر سے یہاں کیا مراد ہے، احاد سے کیا مراد ہے اور شاذ سے کیا مراد ہے، وہ انشاءاللہ آنے والے دروس میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ المنار 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 المنار